اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے لوگوں کو نہیں، بس اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، میرا اللہ مجھے چاہتا ہے جن کا کوئی نہیں، ان کا خدا ہوتا ہے۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی اللہ کی ذات ہے۔ وہ ایسا رحمان ہے جو کسی کا سوال رد نہیں کرتا۔ اللہ سے انسان کا قریب ترین رشتہ آنسو ہے۔ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ روتے رہ جاؤ گے جس دن سجدے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے نوجوانوں، نماز قائم کرو۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں، دماغ والے ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اخلاق کا اصلی امتحان تعلق ختم ہو جانے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ سنہرے الفاظ، حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ ہی جاتی ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو۔ اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی ہے مگر انسانیت سے خالی ہو گئی ہے۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے، تیسرا صلح کراتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ کبھی کسی سے اس کی امید مت چھینے۔ سیانے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا راہزن وہ ہے جو لوگوں سے ان کی امید چھین لیتا ہے۔ دل کی قیمت نہیں، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا ادب بھی سیکھ لیا جائے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا ہم کو غلط سمجھے۔ آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ ہر چیز ہم لوگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، لیکن عزت اور نصیب قسمت نہیں خرید سکتے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ معاف کر دینے والا معاف کر دیا جاتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اپنے خیالات کی حفاظت کرو کہ خیال الفاظ بنتے ہیں، الفاظ عمل بن جاتے ہیں، عمل کردار بن جاتا ہے اور کردار تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ اپنی عقل اور دوسروں کے گناہ ہمیشہ ہی زیادہ ہی لگتے ہیں۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کرتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیر کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں چھپی ہوتی ہے۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں، ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ گھر کی عورتوں کو شہزادیوں جیسی زندگی دینے کے لیے اکثر مرد خود کو مزدور جیسی زندگی گزارنے دیتے ہیں۔
یقین کر لو رزق حرام سے ہی ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے۔ جو مرد آپ کے لیے رو پڑے بس وہ محبت کی انتہا، اس سے زیادہ آپ کو کوئی اور نہیں چاہ سکتا۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے۔ اگر کوئی کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو تیز ترین سمجھتا ہو تو وہ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہے۔ وہ محل جہاں عورتیں روتی ہوں اس سے کہیں بہتر ہے وہ جھونپڑی جہاں عورتیں ہنستی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ کوئی تمہیں مقام دینے والا ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کسی حسد کرنے والے شخص سے دوستی مت کرو، وہ مالعون ہے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام۔ شراب پینے والے ہم اہل بیت محبت کا دعویٰ نہ کریں۔ میں جب بھی کسی شرابی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بابا حسین علیہ السلام کے قاتلوں کی یاد آ جاتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزنی چیز مطلب ہے، جب یہ نکل جائے تو ہر چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ بے مقصد اور بلا وجہ کے تنازع سے بہتر ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا دائرہ مختصر ہی رکھے۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 لوگوں سے کنارہ کشی۔ جہاں سے سیکھا جائے وہاں پر چالاکی کا مظاہرہ کرنا گستاخی ہے۔ جب دشمن آپ کے رازوں سے واقف ہونے لگیں تو سمجھ لیں دوست منافق ہے۔ منہ پر تعریف کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں معافی کے حقدار بھی غلطی کرنے والے ہوتے ہیں، چالاکی کرنے والے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ عدل کرنا بارش سے سیکھو جو پھولوں اور کانٹوں دونوں پر برستی ہے۔ اے اللہ، میں نے جن لوگوں کے حقوق دینے یا ان میں جن کی غیبت یا چغل خوری کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں اتنا اور ایسی جزا و ثواب عطا فرما دے کہ روز قیامت انہیں مجھ سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو، آمین۔ اے میرے مالک، ہم تیری بارگاہ میں اپنی تمام کوتاہیوں، لغزشوں، گناہوں کے ساتھ دست بدعا ہیں، ہمیں معاف فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، تکالیف دور فرما، ہمارے لیے بہتری فرما، آمین ثم آمین۔
اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملات میں بھلائی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبسکرائب ٹو آور چینل تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔